پیوٹن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے یہ کوئی جنگ منگ کی بات کی، آگے بڑھنے کی بات کی تو نیٹو بھی اس کے نشانے پر ہوگی، اور دوسری طرف وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے وہ آدھا یوکرین اس کو جو ہے ادھر زیلنسکی صاحب کی طبیعت مجھے لگتا ہے ٹھیک ہو گئی ہے. آئی تھنک نو ہی وڈ لائک ٹو گو ٹو دبئی، کہ وہاں جا کے وہ اپنے جو مال مول یہاں سے نکلا ہے. دیکھیں نا جس طرح افغانستان سے مال نکل کے دبئی کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں گیا تھا، یہ خبریں تو یہ بھی آئیں کہ یہاں سے بھی گیا جو امداد کے نام پر آیا، تو جائیں گے انجوائے وغیرہ کریں گے، اگر خیر خرید سے نکل گئے تو چلے جائیں تو ویسے بہتر ہے. تو لیکن یہ جنگ اب آگے بڑھتی ہے تو اس کا جو قیمت ہے وہ تو بیچارے یوکرین کے معصوم عوام دے رہے ہیں اور وہ دیتے رہیں گے. یہ جو اوپر جو یہ بیٹھے ہوئے ہیں بلڈ تھرسٹی لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں بھی مجھے لگتا ہے میاں صاحب کہ امن کوئی قریب نظر نہیں آتا، کیونکہ جو ایک اس کی ڈائنگ ککس لگ رہی ہیں اب تو لاگر چونکہ ہو گیا بہت زیادہ، امریکہ کی وہ بات نہیں رہی جو. تو کیا یہ لگتا ہے آپ کو یا کیا خبریں ہیں اس حوالے سے جو ڈپلومیٹک سرکلز ہیں وہاں پہ کہ یہ پیوٹن والا معاملہ بھی آگے بڑھے گا، جنگ اور تیز اور گرم ہوگی، یا شاید وہاں کوئی امن کا کوئی چانس ہے؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ قاضی صاحب دیکھیں، نقصان تو وہی ہوتا ہے جو بیٹل فیلڈ ہو، جو میدان جنگ ہو، وہاں کا نقصان ہوتا ہے. یوکرائن کا نقصان ہو رہا ہے، یوکرائن کا نقصان ہی ہوگا، کیونکہ جو روس ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ اس پر جنگ مسلط کی جا رہی ہے. دوسری جانب جو ہے وہ یورپ کی جانب سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں، امریکہ کی جانب سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں. حالانکہ جنگ روکی جا سکتی ہے، لیکن رشیا جو ہے وہ جنگ نہیں روک رہا. وہ اس لیے نہیں روک رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ جو پورا یورپ ہے وہ یوکرائن کو اسلحہ فراہم کر رہا ہے. اور ابھی آپ دیکھیں کہ جو روس ہے، رشیا نے باقاعدہ طور پر ایران کے ساتھ بھی معاہدہ کر لیا ہے. وہاں پر انہوں نے یہ کہا ہے باقاعدہ طور پر کہ ہم یہاں پر ایٹمی ری ایکٹر جو ہے وہ قائم کریں گے. $25 ارب کا معاہدہ کیا گیا ہے قائد صاحب، اور یہ معاہدہ جو ہے وہ عام نہیں ہے، وہ باقاعدہ طور پر اپنی طاقت جو ہے وہ جمع کر رہا ہے، اور ایران اس کے ساتھ ہے. اگر ایران پر حملہ ہوتا ہے یا روس پر حملہ ہوتا ہے تو پھر ایران اور روس اکٹھے مل کر جو ہے وہ نیٹو پر بھی حملہ آور ہو سکتے ہیں. یوکرائن پر تو پہلے ہی ان کی جنگ لگی ہوئی ہے، اور اگر اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملہ ہوتا ہے تو روس اس کا جواب دے گا. اگر روس اس میں کود گیا تو اس کا مطلب چین اس میں کود گیا، تو پھر یہ بڑی جنگ جو ہے وہ بن جائے گی. اور اس میں اس جنگ کا کسی کو فائدہ نہیں ہوگا، نقصان تو ہوگا، لیکن اس میں جو نقصان ہے وہ میاں صاحب ایک اور بڑی دلچسپ خبر ہے وہ اسرائیل کا ہوگا. اور اسرائیل کے ساتھ اگر جنگ ہوتی ہے تو اب اسرائیل مت سمجھے کہ پہلے کی طرح جو ہے میزائل آئے اور میزائل لگے اور بس جو ہے وہ کم سے کم نقصان ہو گیا. اب نقصان جو ہے وہ اتنا بڑا ہوگا کہ ناقابل تلافی ہوگا. لیکن ایک اور بڑی دلچسپ خبر ہے میاں صاحب، اور یہ دی نیو یارک ٹائمز کی خبر ہے، اور اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے ہمیں کہ 2023 میں جو ولیم جے برنز CIA کے چیف تھے، یہ تشریف لے گئے اور وہاں پہ جو ان کے کاؤنٹر پارٹ ہیں، جو ان کی سیولین انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اس کے چیف کو ملے اور اپنی شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کا جو سائبر اٹیک ہوا ہے، اور یہ ایسی کوئی سائبر ٹیکنالوجی تھی کہ اندر سے گھوم گھام کے بقول یہ جو نیو یارک ٹائمز کہہ رہا ہے وہ سارا سامان لے کے آ بھی گئے. تو ان کو آج یعنی بہت دیر بعد پتہ چلا. اور ساتھ جو اس کے انٹرو میں بات انہوں نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ میں اگر آپ کو وربیٹم سنا بھی دوں کہ چائنیز یہ کلیم کر رہے ہیں، میں ان کا کلیم ہے، یہ میری بات نہیں ہے، کہ جناب Chinese state-controlled hackers had infiltrated critical US infrastructure with the malicious code that could wreck power grids, communication systems and water supplies. یعنی وہ ان کی تمام زندگی کو وہاں یہ جے برنز جو ہیں، ولیم جے برنز، ان کا دعویٰ تھا جب انہوں نے بات کی بقول نیو یارک ٹائمز کے کہ بھئی یہ آپ کے پاس کیپیبلٹی آ گئی ہے کہ آپ تو ہمارے اندر گھس کے زندگی کو جیم کر سکتے ہیں. اور اس کا کچھ مظاہرہ تو ہمیں اب ایک تھوڑی سی لڑائی میں بھی نظر آیا تھا یہاں پر. مگر بہرحال یہ بڑے سنگین ہے اور یہ آج کے اخبار ہے میاں صاحب، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ چائنا باقاعدہ، لیکن ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ چائنا ہیز نو انٹینشن ٹو انویڈ اینی کنٹری. چائنا کی یہ پالیسی نہیں ہے کہ وہ کسی ملک پر حملہ کرے، اور وہ ایک سافٹ پاور کے طور پر ایمرج کر رہا ہے، مگر ساتھ ساتھ وہ اپنے مسل بھی دکھا رہا ہے، وہ اپنی کیپیبلٹی بھی بتا رہا ہے. وہ بتا رہا ہے کہ ان کیس اگر آپ نے یہ سمجھا صاحب چائنا کی بالکل آج تک پالیسی نہیں رہی کہ اس نے حملہ خود نہیں کیا، لیکن جس خطے میں چائنا موجود ہے، اگر اس خطے میں کوئی آ کے حملہ آور آتا ہے یا حملہ آور ہوتا ہے تو اس پہ چائنا جو ہے وہ ضرور جواب دے گا. آپ دیکھیں کہ چائنا کے اندر جو ٹیکنالوجی چائنا نے بنائی ہے وہ ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ وہ امریکہ تک جو ہے وہ جواب دے سکتی ہے. وہ گوام کلر کا نام تو صاحب سنا ہوگا،
گوام کلر جو ہے وہ سمندر میں جو لڑائی ہونی ہے، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ لڑائی ہوگی، اس طرف جو ہے معاملات جا رہے ہیں، اور اس میں چائنا جو ہے وہ بھی تحفظات کا شکار ہے اور تشویش کا شکار ہے، اور وہ بھی یہ بات جو ہے وہ کر رہا ہے کہ امریکہ اگر نہیں رکتا تو وہاں پر ہو سکتا ہے کہ کوئی اٹیک ہو۔ اگر یہ ہوتا ہے تو پھر چائنا کی ٹیکنالوجی ہی استعمال ہوگی۔ چائنا سے پاکستان جو ہے وہ لیزر ٹیکنالوجی بھی لینے جا رہا ہے۔ سافرائی ہو رہی ہے قائد صاحب، ایک سافرائی جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ پاکستان جو ہے یا پوری دنیا جو ہے وہ بلاکوں میں تقسیم ہو رہی ہے، اور اس میں لگ یہی رہا ہے کہ آئندہ آنے والا جو مستقبل قریب ہے، اس میں یا تو دنیا مکمل امن کی طرف یا مکمل جو ہے وہ جنگ کی طرف جائے گی۔ میں اپنے پڑوسی کی بات کروں گا قائد صاحب، جو کہ دغا باز اور جس نے شکست کھائی ہے پاکستان سے، وہ بھی جنگی جنون میں اس وقت مبتلا ہے، اور اس کو وہ ہضم کیا ہونی ہے، وہ اپنے زخم چاٹ رہا ہے اپنی شکست کے، اور اس کی طرف سے بھی کسی بھی وقت جو ہے وہ شرارت ہو سکتی ہے۔ مجھے کل ذرائع سے معلوم ہوا کہ انٹیلیجنس جو ہے اطلاعات ایسی مل رہی ہیں کہ وہ کوئی شرارت پنپ رہی ہے سرحد پار، اور وہاں سے بھی کوئی شرارت ہو سکتی ہے، اور اگر شرارت ہوئی تو پھر ان کا جبڑا جو ہے وہ توڑا جائے گا۔ منہ توڑ دیا تھا پہلے، اب جو ہے وہ ان کی گردن اڑا دی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو ہے وہ مشقیں بھی جو ہے وہ میاں صاحب ایک اور بھی دیکھیں، اب تو ایک اسلحے کی ریس، ایک وچ از ویری انفارچونیٹ، نو سین پرسن کو، دنیا میں غربت ہے، ذلت ہے، بھوک ہے، بجائے اس کو ختم کرنے کے ایک جو ہے انڈیا، اور اب یہ کرکٹ کے موقع پہ جو انڈیسنٹ قسم کی حرکتیں ہم نے دیکھی وہاں پہ، یہ بھی مطلب فضول ہے اس طرح تو اچھا۔ لیکن بات یہ ہے کہ پھر اب وہ بھی اپنے آپ کو سٹیپ اپ کر رہے ہیں اپنے ڈیفینس کو، یہاں بھی اب لیزر ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی ہے، تو از دیر اینی اینڈ ٹو اٹ؟ یا پاورٹی دیکھیں یا غربت دیکھیں، ایون انڈیا میں دیکھ لیں، ساؤتھ ایشیا، جنوبی ایشیا میں دیکھ لیں، سب سہارن جو پاورٹی اس سے بھی زیادہ نیچے کی سطح پر گر رہے ہیں، آدھی آبادیاں جو ملکوں کی وہ غربت کی لکیر سے نیچے گر رہی ہیں، ویئر ایز اس طریقے سے یہ سٹیپ اپ ہو رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کوئی ظاہر ہے، دیکھیں نا، مودی کا بھی وہی پرابلم ہے جو پرابلم ہے نیتان یاہو کا، اسے بھی امن نہیں چاہیے۔ امن میں اس کا سودا کون خریدے گا؟ اس کے پاس کیا ہے سوائے اس کو یہ ادانی اور امبانی کے علاوہ؟ ہی ہیز نتھنگ، بیچنے کے لیے تو کوئی چیز ہے نہیں۔ مطلب 80 کروڑ لوگ جو ہیں، ان کو اگر آپ کو رات کو خیرات دینی پڑے تو آپ کہاں کی سپر پاور ہیں یار؟ واٹ از اور یعنی اور بھکاری بنا دیں، تو ہمارے بھی بہت زیادہ مسائل ہیں۔ 40-50% لوگ بقول ورلڈ بینک، صرف وہاں غربت نہیں ہے، وہاں پر قائد صاحب وہاں غربت نہیں ہے صرف، اس وقت جو مودی ہے وہ جنگی جنون میں جس طرح مبتلا ہے، وہ ہر جگہ پورے بھارت میں آگ لگی ہوئی ہے۔ لداخ بھارت کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، وہاں پر راستے بند ہو چکے ہیں، وہاں پر بھارتی مشینری جو ہے وہ جیم ہو کر رہ گئی ہے، بلکہ وہاں سے بے دخل ہو گئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہاں بہار کا جو الیکشن ہونے جا رہا ہے، وہ نومبر میں اکتوبر میں شروع ہو جائے گا، اس کا جو ہے وہ وہاں پر کمپین چل رہی ہے۔ وہاں پر جو ہے وہ آرمی جو ہے وہ بھارتی آرمی وہ احتجاج پر اتر رہی ہے، اور بہت سے ایسے علاقے ہیں جن میں باقاعدہ طور پر آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں۔ وہ تو اسی لیے مودی جو ہے وہ کوئی بہانہ ڈھونڈ رہا ہے کہ کوئی بہانہ ڈھونڈ کے پاکستان پر شرارت کرے، اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کرے۔ دیکھیں نیوکلیر رائیولز جو ہیں ان کے درمیان جنگ کوئی آپشن نہیں ہوتی۔ ایک سکرمش ہوئی، تھوڑا بہت اندازہ ہو گیا، مجھے امید ہے کہ بیٹر سینس پریویل کرے گی، اور ان کی جو ڈیپ سٹیٹ ہے وہ رین ان کرے گی، بیکاز ہی از آلسو ایک اس کا ان سیریمونیل ایگزٹ ہمیں مودی کا نظر آ رہا ہے۔ جتنا بڑا بت تھا اب ٹوٹے گا تو گند بھی اتنا ہی پڑے گا۔